بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 17 اگست ہے، 2026 ہے۔ ذائچے میں جو سیارگان ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ٹریول کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں۔ کل سے دوستو قمر درعقرب شروع ہو جائے گا، چاند برج عقرب میں اپنے حبوط کے خانے میں آ جائے گا۔ کل کے دن میں نکاح کرنا، شادی کرنا، کسی بھی کام کا نقطہ آغاز رکھنا سب نیس ہوگا، اور یہ وقت 2.25 دن تک رہے گا۔ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، لڑائی جھگڑے سے بچیں۔ اس وقت میں خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ طول پکڑتا ہے، لمبا جاتا ہے، لہٰذا اس وقت میں ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا چاہوں، قرض تو بالکل نہ لیں۔ اس وقت میں اگر آپ قرض لیں گے یا آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے یا آپ کی جوائننگ کا دن ہے، یا آپ نے وہاں نئی جاب پہ جوائننگ کر دی، تو آپ وہاں غیر مطمئن رہیں گے، انسیٹسفائیڈ رہیں گے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ لہٰذا یہ ایک نیس وقت ہے جو 18 اگست 19 اگست 2 دن نیس صورتحال رہے گی۔ دوسری بات دوستو، اس وقت ذائچے میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ مریخ کی، نیپچون کی اور زہرہ کی آپس میں نیس نظرات کا وقت مطلب آ رہا ہے۔ وقت ایسے سمجھیے کہ زہرہ بھی اس میں شامل رہا نیپچون کے ساتھ، اور آج ذائچے میں دوستو زہرہ کی اور زحل کی آپس میں نیس نظرات کا نقطہ آغاز ہے۔ اس میں ایک خاتون جو سیاسی خاتون ہیں، ان کے ذائچے میں یہ جو زہرہ کی اور زحل کی آپس میں نیس نظر ہے، یہ کوئی نیس خبر لانے کی سمت میں باتیں لائے گی۔ گو دوستو ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں عطارد جو ہے شمس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے برج اسد میں، اور مشتری بھی یہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نکات گرہن بھی یہی ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ جو وقت ماضی میں تھا اس خاتون کے لیے وہ اچھا تھا، اب سوال یہ ہے کہ آنے والا وقت کیسے ہے۔ تو دوستو آنے والا وقت اس خاتون، سیاسی خاتون کے لیے اب مشکلات لائے گا۔ دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جب 12ویں خانے میں ستارے، نیس ستارے آنا شروع ہو جائیں تو سمجھیے کہ اس بندے کے لیے مشکلات کا وقت آ رہا ہے۔ نہ صرف صحت میں خرابی کی باتیں، بلکہ ان کے خلاف آپ سمجھیے، اس بندے کے خلاف جس کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ستارے آئیں گے، جیسے اس خاتون کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ستارے آ گئے ہیں، اب آپ سمجھیے کہ جو ہو رہا ہے وہ اب بھگتنا پڑے گا۔ آنے والا وقت اس خاتون کے لیے شدید مشکلات لائے گا، اور اس کی میں ایک دلیل آپ کو دیتا چلوں کہ ذائچہ کہہ رہا ہے یہ جو خاتون ہے یہ اس کی 2 پرسنالٹی ہیں، ایک سامنے ہے اور ایک چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال ذائچے میں اس سمت میں باتیں ہیں۔ دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے پاکستان کا جو ستارہ ہے مریخ، وہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، زحل بھی حبوط کے خانے میں ہے۔ آج جو چاند ہے دوستو یہ بھی حبوط کے خانے میں کل چلا جائے گا۔ لہٰذا میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ بس بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کے ذائچے میں البتہ بہت ذائچہ تبدیل ہے، کیونکہ اس وقت کرنٹلی میں نے آپ سے عرض کیا تھا ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں جو زہرہ جا کے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ چاند اپنی پازیٹیو جو کمیونیکیشن ہے وہ کر رہا ہے۔ چاند کے ساتھ شمس کی انتہائی ساتھ نظر آتے ہیں، عطارد کے ساتھ زہرہ کی ساتھ نظر آتے ہیں، یورنس کی، پلوٹو کی، نیپچون کی، اور آج دوستو جو زحل ہے اس کی عطارد کے ساتھ انتہائی نیس نظر ہے۔ تو آج آپ دیکھیے انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان کے مخالفین ایک دلدل میں اتریں گے اور یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ اب آنے والا وقت اس سمت میں آ رہا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، کیونکہ نیپچون ریورس ہے دوستو، تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ذائچے کے قاعدے اور ذائچے کے کلیے کے مطابق دھوکہ اور فراڈ جہاں چلا تھا اب اس سمت میں جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے مخالفین ہیں، کہ جو مریخ ہے ان کے ذائچے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مریخ کا حبوط میں ہونا دوستو، اگر اس وقت میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے اندر مردانہ خصوصیات کم ہو جاتی ہیں، بشرط یہ ہے کہ اس کے ذائچے کے 4تھے خانے میں مریخ آ جائے، یا اس کے ذائچے کے 6ٹھے خانے میں یا 12ویں خانے میں مریخ آ جائے۔ مریخ کے منصوبات دوستو یہاں نیگیٹو ہوں گے، پازیٹیو نہیں ہو سکتے۔
پچھلے سال میں جو صورتحال تھی دوستو، پچھلے سال میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں مشتری تھا، تو جب ایک سعد ستارہ بیٹھا ہو اس کے ساتھ کوئی نیا ستارہ جاتا ہے تو اس کی وہ سعادت کم کرتا ہے، وہ اس کی نحوست کم کرتا ہے۔ اس دفعہ یہاں مریخ اکیلا ہے جس کی صورتحال بڑی نیگیٹو ہے، لیکن یہاں سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہی مریخ جو ہی برج سرطان میں جیسے جیسے اپنے درجات آگے گزارے گا تو اس کی زحل کے ساتھ نحس نظر ہے، جس موجودہ فارم 47 کی حکومت کے لیے شدید مشکلات لا رہی ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ نیپچون کے ریورس ہونے پہ جو دھوکہ اور فراڈ ہے اس کی مختلف ترین چیزیں سامنے اب آنا شروع ہوں گی۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جب بھی زائچے میں یورنس کی، نیپچون کی اور پلوٹو کی آپس میں 7 نظرات ہوئیں، چاند نے ان کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کی، زہرہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ در پردہ یہ جو نظرات ہیں یہ خان صاحب کو بہت فائدہ دے رہی ہیں۔ اب آپ جو ہیں ہمارے بہت جذباتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں میرا خان صاحب بہتر ہیں، تو خان صاحب کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہو رہی، یہ وہ ساری چیزیں۔ دیکھیے دوستو، ہم زائچہ پڑھتے ہیں، زائچے میں جو 12واں خانہ ہے خان صاحب کا، اس میں ایسا کوئی ستارہ اس وقت نہیں ہے، بلکہ ان کے زائچے کے 11ویں خانے میں زہرہ آ کے بیٹھ گیا ہے، جو ان کے امید کے مطابق نتائج لانے کی سمت میں باتیں لا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں دوستو زائچے میں اس وقت نہیں ہوں گی، کیونکہ اس تمام ہمارے دنیا کے اندر نیچرل زائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام ستارے آپس میں پازیٹیو ترین کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ نئے لوگ سامنے آئیں گے، نئی چیزیں سامنے آئیں گی، اور یہ جو کران ہوا دوستو برج اسد میں 5 شارگان کا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آنے والے وقت میں دوستو بہت ذہین قسم کے لوگ آگے آئیں گے۔ یاد رکھیے گا آتشی برج میں جب بھی ستارے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو بہت کوئک رسپانس دینے والے اور نئی جدت میں باتیں لانے والے۔ اور کیونکہ یہاں پہ جو سیارگان اکٹھے ہوئے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ زحل کے ساتھ ناظر ہوئے، اور زحل کے ساتھ باقی ستاروں کی کمیونیکیشن انتہائی پازیٹیو رہی۔ اور جیسا میں نے ماضی میں آپ سے عرض کیا تھا کہ برج دلوں میں ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، پہاڑوں کی سمت سے بات آئے گی۔ تو یہ جو صورتحال ہے دوستو، ایک بات اس میں سمجھتا ہوں کہ برج اسد میں جو ستارے اکٹھے ہوئے ہیں، جاپان کے اندر بھی یہ کچھ تبدیلیوں کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں آتشی بروج میں جب بھی گرہن لگا، جب بھی آتشی بروج میں ستارے اکٹھے ہوئے تو جاپان کی سمت میں باتیں زیادہ گئیں، اور یہ جو 5 ستارے اکٹھے ہوئے تو یہ بھی ہمیں کچھ اندازہ ہے کہ کوئی نئی بات کا ایجاد ہونا، نئی چیز کا سامنے آنا، یہ اس کی بھی نشاندہی کرے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ زہرہ کا ان تمام شارگان کے ساتھ انتہائی پازیٹیو کمیونیکیشن کرنا، آپ یہ سمجھیے کہ ایک نئے چہرہ سامنے لانے کی سمت میں بھی باتیں آئیں گی۔ اس سے آگے دوستو یہ جو عرض میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں جیسے جیسے مریخ آج 4 درجے پہ ہے، جیسے جیسے مریخ اپنے درجے اس سے آگے لے کے جائے گا تو شمس یہاں سے جا چکا ہوگا، عطارد بھی اسد کو کراس کر جائے گا، اور زائچے میں یہ جو مریخ کی اور زحل کی نیس نظر ہے یہ موجودہ اس فارم 47 کی حکومت کے لیے اور مزید مشکلات لائے گی۔ باتیں کچھ اور ہیں دوستو، نیپچون کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ سطحی طور پہ باتیں کچھ اور ہیں، لیکن اس کے نیچے باتیں کچھ اور ہیں۔ اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے انشاءاللہ زائچہ بیان کرنے کی جو سمجھ آئے گی ضرور کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پھولی کی اور جیسا آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست جا رہی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں گیس رہتی ہے، نظام خراب ہے، بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، یا آپ کے بچے جو زیادہ تر ہیں وہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تو ان سب کے لیے ہماری دوائی پولی کی اور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔